صاحب کا نمبر سیو کر کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين من علينا ربنا إذ بعث محمدا يده بيده يدنا بأحمد أرسله ممجدا أرسله محمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا ماوا ملجا رحمت للعالمین انیس الغریبین مراد المشتاقین مقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسر غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسی وہی طہا. ممبر نور پہ جلوہ وار علماء اور مشائخ کرام ہمارے برادران اور بزرگان آپ کی خدمت میں یہ فقیر بہار سے حاضر آیا ہے اور مجھے جو وقت نصیب آیا ہے وہ وقت بھی آدھی رات کا ہے بلکہ نصف سے آگے بڑھ چکے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ حیدرآباد کی سرزمین سے مکے اور مدینے کی سرزمین پہ چلتے ہیں. الحمدللہ حیدرآباد کی سرزمین خانقاہوں کی سرزمین ہے, بزرگوں کی سرزمین ہے. یہ حیدر ہے تو ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. حضرت علی کا ہی نام حیدر ہے, علی والے ہیں. اور الحمدللہ جو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا اپنے خلیفہ سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے, جب انہوں نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور مجھے آپ اجمیر سے دلی بھیج رہے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں گا. تو خواجہ غریب نواز نے تسلی دی اور فرمایا کہ قرب قریب جانی دا بود مکانی نہیں, یعنی جو شخص روحانی قریب ہوتا ہے تو زمینی طور پہ اگر دور ہو تو کوئی فرق نہیں ہوتا. تو علی سے اور نبی سے نزدیک ہی رہتے ہیں, وہ کبھی دور نہیں ہوتے. اب بلا تاخیر
جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا معنی سماعت فرمائیے اور اس میں تھوڑی سی گفتگو، اور ہم لوگ کچھ سیکھنے آئے ہیں، لہذا ہم لوگ کچھ سیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ذہن تھوڑی دیر حاضر رکھیے، رات کے اس وقت میں یہ کہنا کہ ذہن حاضر رکھیے یہ بھی ذرا صبر آزما بات ہے، لیکن تھوڑی دیر حاضر رکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم تھوڑی دیر سنائیں گے، اور اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قنوتیت کا دور ہے، بچے ڈپریسڈ ہو رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہم کیا کریں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، ہم کیا کر سکیں گے، کیا بن سکیں گے، کیا ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے، ہم کہاں پہنچیں گے، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں۔ زمانہ بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہے وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ارسل رسولہ، اپنے رسول کو جس نے ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا، سچا دین دے کے بھیجا۔ تو ایسا نہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوا، ہدایت دے کے بھیجنے کا مطلب ہے یہ ہدایت آپ جو گمراہان ہیں ان کو جا کے بانٹیے، دیجیے، ہدایت دیجیے۔ یہ حضور کو ہدایت کا مسئلہ نہیں ہے، حضور کے ذریعے ہدایت بٹے گی تو یہ بانٹنے کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے، اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا کہ آپ ہدایت بانٹیں، دین حق دے کے بھیجا کہ دین حق بانٹیں۔ مگر کس لیے؟ اور یہیں پر معاملہ نہیں رکا، بلکہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، بڑا کام ہے، بڑے لوگوں کو بڑا کام دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان مردوں کی جو ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ خوب اچھا کپڑا پہن لیا، آپ کی قدر و قیمت اس سے نہیں آکی جاتی۔ بڑے گھر بنا لیے، اس سے قدر و قیمت آکی نہیں جاتی۔ بڑی لمبی گاڑی لمبورگینی پہ، مرسیڈیز پہ، آڈی پر بیٹھ کے آگے، اس سے قدر و قیمت نہیں آکی جاتی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قیمت المرء ہمتہ، انسان و مردوں کی قیمت جو ہے اس کی ہمت ہوتی ہے۔ کوئی تھوڑے پہ قناعت کر جاتا ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ تو جس کی قیمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی ہمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہے، کمشنر ہوں، اس علاقے کی مثال نہیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں آپ کے بارے میں، آپ مسئلے تلاش کر لیجیے، باتیں سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کمشنر آئے، کس کاسٹ سے آئے؟ جس کاسٹ سے آئے وہ تھے کون؟ جو نالیاں صاف کرتے ہیں، دو بیکورڈ میں بھی جو نیچے جو شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائبز تھے، ٹرائب تو نہیں ہوگا تو دلت میں آتے تھے وہ۔ اب یہ بتائیے کہ وہ صاحب ان کے ہاں آپ جائیں تو ان کے ہاں ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو اپروچ ہے، ان کی جو پہنچ ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے، کھایا پیا، شام ہوئی، پی لیا، ختم ہو گیا مسئلہ، پی لیا اور ٹن ہو گیا، ختم۔ یہ معاملہ ان کا، یہ ان کی ہمت ہے۔ ایسے میں ایک شخص اس میں اٹھا اور ایک نوجوان اٹھا، ان تمام محلوں کی، پورے جو محلہ ہے اس کی قدر و قیمت دیکھو گے تو وہ کبھی نالیوں میں بڑے نظر آئیں گے، کبھی شراب خانے میں بڑے نظر آئیں گے، اور گھر میں کبھی پڑھنے کا ماحول نہیں، کبھی آگے بڑھنے کی چاہت نہیں۔ ایسے ماحول میں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے
اور اس کی ہمت اپنے گھر میں ہے، اس کی ہمت نہ اس کی نالیوں میں دکھے گی، اس کی ہمت نہ اس کی گلیوں میں دکھتی ہے۔ وہ اپنی ہمت تلاش کرتا ہے تو کبھی وہ دیکھتا ہے کہ ہم ڈی ایم کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہمت یہ ہے کہ ہم کبھی کمشنر کے کمشنری میں بیٹھیں گے، اس کی ہمت یہ ہے کہ ہم کبھی آگے بڑھیں گے اور سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے، اس کی ہمت یہ ہو رہی ہے کہ ابھی جو بادشاہانے جو حکومت کریں گے ان کے بغل میں بیٹھیں گے، ہم سیکریٹری بنیں گے، ہم یہاں ڈی ایم بنیں گے، ہم کمشنر بنیں گے، یو پی ایس سی کا امتحان دیتے ہیں، دینے کے بعد وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کامیاب ہوا تو سی او بن گیا، ایس ڈی او بن گیا، ڈی ایم بن گیا، کمشنر بن گیا، اور جب کمشنر بنا تو ہمارے علاقے میں آتا ہے۔ اب اس کے لوگ وہ ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رات کو شراب پی کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی ہمت دیکھو، پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا خاندان اس کا کوئی ہمت والا نہیں ہے، وہ ہمت والا پیدا ہو گیا تو اس کی ہمت نے کہاں پہنچا دیا، بڑے بڑوں سے جو ان کے اپر کاسٹ ہے اس سے بھی اوپر آگے بڑھ گیا۔ اب وہاں پر وہ ہے جو آگے، جو اپر کاسٹ کے ٹاپ پر جو رہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کا بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ قیمت المرء ہمت ہو، مردوں کی قیمت اس کی ہمت سے لگائی جاتی ہے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اس کی جو قیمت تھی، جو لگی، وہ اس کی ہمت سے لگی ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارا، کبھی اس نے اپنے بازو شل نہیں کیے۔ جہاں بازو سمٹتا ہے وہی سیاد ہوتا ہے، وہاں بازو سمٹے نہیں، وہ ہمت ہارا نہیں، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ سی او بنا، بی ڈی او بنا، ایس ڈی او بنا، ڈی ایم بنا، وہ کمشنر بن گیا، اور پتہ نہیں ابھی کہاں پر ہوں گے صاحب۔ تو اس کی ہمت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب اندھیرا تھا، کہیں پر کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، آپ کو اگر کوئی پروجیکٹ دیا جائے، کوئی تحریک دی جائے، کوئی کام دیا جائے اور اس کام کے سپورٹر کوئی بھی نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچیے، بات تھوڑی سی ہے، تھوڑی جلدی سمجھ لیجیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معاملہ تھا وہ اکیلی جان سے کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کتنا جگہ لے گا وہ؟ کھڑے ہو گئے تو 1x1 کا جگہ بہت ہے، 1 فٹ بائی 1 فٹ ہی اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نا۔ اب سمجھیے گا، 1 فٹ بائی 1 فٹ پہ حضور کھڑے اپنی اکیلی جان سے کھڑے ہوئے، اور حکم کیا ہے کہ ابھی ہم بھیج رہے ہیں ہدایت پھیلائیے، دین حق پھیلائیے، اور اتنا ہی نہیں، جتنے ادیان اس وقت رائج ہیں آپ اسلام کا غلبہ ثابت کیجئے، یعنی ہدایت بھی دینا ہے آپ کو، دین حق بھی دینا ہے آپ کو، اسلام بھی نافذ کرنا ہے۔ اسلام نافذ کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اسلام نافذ بھی کرنا ہے، پھر اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دلانا ہے۔ مسلمانوں یہ کام ہم بھول چکے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دیا تھا، تو اب پہلا کام شروع ہو رہا ہے۔ جیسے بول رہے ہیں کہ ویل بگن ہاف ڈن، اب اگر اچھے سے شروع کر لیجئے آدھا کام تو یہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شروع کریں تو کیسے کریں؟ دل رس رہا ہے، دل میں پریشانی بھی ہے مگر ہمت نہیں آ رہا۔ حضور کو حکم دیا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے نا، اللہ سے ڈرائیے اور جنت کا شوق دلائیے، رب کا شوق ہو اور رب کے غضب کا خوف ہو، آپ ان کو دلائیے اور پھر توحید کی طرف بلائیے۔ اللہ کے رسول اپنی رشتہ داروں کو کیسے بلائی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھوپھیوں نے کہا، ان کی پھوپھی آتی بولتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی اولاد کو بلاؤ، حضرت عبد المطلب کی اولاد کو بلاؤ۔ سرکار نے سب کو دعوت دے دی، سب حاضر ہو گئے، اور سب آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی نے کہا سب کو بلانا، ابو لہب کو مت بلانا، ابو لہب آئے گا تمہاری مجلس خراب کر دے گا۔ بلایا گیا، بلانے کے بعد کھلایا گیا،
کھلایا پلایا گیا تو اسلام کی دعوت دینی ہے تو دعوت طعام بھی، تو یہ طریقہ حضور کا ہے جو خانقاہوں میں رائج ہے الحمدللہ، کہ دعوت اسلام بھی دعوت طعام کے ساتھ، خالی پیٹ رہے گا سنے گا کون؟ تو پیٹ میں چوہا دوڑ رہا ہے، بھائی جلدی کریے، ختم کیجیے، جلدی کیجیے، بھوک لگ رہی ہے۔ حضور نے کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، پہلے کھا لو۔ پیٹ بھر گیا، ہاں دودھ بھی پلاؤ، شریف کھلایا گیا، جو روٹی اور گوشت کھلا دیا گیا، پھر کہا گیا دودھ بھی پلاؤ، دودھ پلایا گیا، آپ سیراب ہو گئے، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ انیک کو چھوڑو، ایک کی طرف آؤ۔ کہا آپ لوگ میرے دادا کی اولاد ہیں، نام لے لے کے، اور یاد رکھیے اس میں صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، پھوپھی بھی تھیں، آپ چچی بھی آپ کی تھی، اس میں آپ کے کزن بھی تھے، چچا زاد اور پھوپھی زاد، یہ سب بھی تھے اس میں، تو سب موجود تھے، اپنے لوگ تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ پیغام اور یہ کام اور یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، اب مجھے بتاؤ میرے رشتہ داروں، میرے قریبیوں، میرے اس کام میں کون کون ہاتھ بٹائے گا؟ بڑی امید سے آواز دی تھی۔ آپ کبھی کھڑے ہو جائیں کسی کام کو کرنے کے لیے اور کام بڑا ہو اور پہلی بار آواز لگا رہے ہو تو دل کہے گا کہ میں اپنے قریبوں سے، جو میرے قریب ہے، رشتہ دار ہے، میرے اپنے ہیں، میرے نزدیکی ہے، میرے دل کے قریب ہے، میرے جان کے قریب ہے، ان کو بلاتے یہ ضرور سپورٹ کریں گے۔ حضور بھی اسی امید سے بلاتے ہیں، کہتے بتاؤ کون سپورٹ کرے گا؟ اب آواز نہیں آ رہی، دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، لیکن حضور ہمت نہیں ہارے، ہمت کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ کسی کی آواز نہیں آتی ہے، بڑے بڑے بیٹھے رہ گئے، ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان تمام لوگوں میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہے، لیکن اے محمد میں آپ کے سپورٹ میں کھڑا رہتا ہوں اور رہوں گا، اور آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، ادھر علی ہے، ادھر نبی ہے، نبی کی آواز اگر کسی نے خالی نہیں جانے کی ہے تو وہ میرے علی ہے، اسی لیے علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکا۔ جب سب چپ تھے تو علی بول رہے تھے، اور جب سب آگے بڑھ گئے تو علی چھوٹے ہو گئے۔ ارے علی علی ہے، علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پہلے آؤ گے تو آگے بیٹھو گے، آپ پہلے نہیں آئے تو اس کے بعد بیٹھو، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ تو علی نے سپورٹ کے لیے زبان کھولی ہے، سب بڑے چپ رہ گئے، علی پہلے آگے بڑھے تو اب چھوٹے نہیں رہ گئے بلکہ وہ بڑے ہو گئے اور سب سے آگے ہو گئے۔ تو مولا علی نے آواز لگائی ہے محمد میں آپ کے سپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ تو پہلی آواز جب کوئی لگاتا ہے، دیکھیے میں اس وقت اتنی رات ہے نہ آپ کو سبحان اللہ بولنے کے لیے بولوں گا نہ کچھ بھی، اس لیے سن ہی لیجیے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر سبحان اللہ بولیے گا تو آپ بھی جاگیے گا، میں بھی جاگ جاؤں گا۔ یہ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ اس لیے نہیں بلواتے کہ آپ کو تکلیف، اس لیے بلواتے کہ یہ اللہ کا تسبیح ہے اور ثواب بھی ملے گا، نیند بھی ٹوٹے گی، ہم کو بھی لگے گا آپ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بار حضور نے آواز دی، مولا علی نے جواب دیا، دل خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ حضور کا دل کتنا خوش ہوا، پہلا شخص آ گیا، کہ میں آپ کے سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ کیا معلوم تھا یہ کانپتے ہوئے پیر سے کھڑا ہونے والا کل خیبر اپنے ہاتھوں سے اکھاڑے گا؟ کیا معلوم تھا یہ علی وہ ہے کہ جو سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی غزوہ نہیں چھوڑیں گے، دشمن رسول کو جہنم رسید کرنے میں مولا علی سے آگے کوئی نہیں۔ ارے جس کی تلوار سے زیادہ مارے جائیں گے، دشمنی تو زیادہ ہوں گے نا۔ فلانے کھوج رہے ہیں کہ فلانے تو فلانے علی کے تلوار سے، کون گیا تھا علی کی تلوار؟ ارے فلانے تھے نا وہ بھی تلوار سے علی کے گئے۔ اچھا کون گیا تھا؟ ارے فلاں جنگ میں علی کی تلوار سے وہ گئے۔ بھائی تو علی ہر جنگ میں موجود، انہیں کیا معلوم کہ کون کس کا رشتہ دار؟ رشتہ داریاں تم تلاش کرو، وہ تو نبی کی غلامی تلاش کر رہے تھے، نبی کا سپورٹ کر رہے تھے، نبی علی کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، اور معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
پاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، کوئی صفا پہ کھڑے کی آواز دیا کہ بتاؤ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، یا سباہا یا سباہا آواز لگائی، جب کوئی لگاتا تھا تو لوگ آتے تھے، آ کر پوچھا کیا بات، کیا کہنا، کوئی خاص بات ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے خاص بات، میں اس چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، کہا وہ تو ہے، کہ اگر میں بولوں ادھر سے کوئی فوج آ رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں جو تم پہ حملہ کریں گے، مانو گے؟ ہاں مانیں گے۔ تو کیوں مانو گے؟ اس لیے اب سچے ہیں، اب صادق اور امین ہے، آپ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیک کو چھوڑو ایک کی طرف آؤ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، جہنم چھوڑو جنت کی طرف آؤ، تم میرا سپورٹ کرو، کیونکہ وہ لوگ کون ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے، یا تو اپنے رشتہ دار ایک دم قریبی، یا تھوڑا دور یا تھوڑا دور، یہ سب رشتہ دار لوگ تھے۔ بولا ہے آ کے بولے سپورٹ کرو، میں اچھائی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، رب کی توحید کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اپنی رسالت کے ذریعے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، انسانیت کے پیغام کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ جو مجھے تحریک ملی ہے اور کام ملا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، اس میں غلاموں کی گردن چھڑانے کی بات ہوگی، اس میں تمام لوگوں کے حقوق کی بات ہوگی، آ جاؤ میرا سپورٹ کرو۔ اب یہاں پر جو ہے مسئلہ یہ ہو، کسی نے آواز لبیک نہیں کہا، دل توڑ دیا، چپ رہتے تو بات کچھ اور ہوتی، آگے بڑھ کے کہہ دیا تبا لکا یا محمد محمد، آپ ہلاک ہو جائیے، اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ کے رسول کا دل ٹوٹا، رب نے کہا اے حبیب اب آپ چپ ہو جائیے، آپ نے میرا پیغام پہنچایا ہے، آپ نے میری توحید کا پیغام پہنچایا ہے، اب تعظیم رسول میں سکھا دوں گا اس کو۔ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اسی لہجے میں اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ رب نے یہ حکم، یہ آیت نازل فرما کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ یہ اپنا چچا تو ضرور تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بتائیے کیا بات ہے، مخالفت کرنے والے، اختلاف کرنے والے بہت تھے، یہ ابو لہب کے بارے میں پوری سورہ اور اسی جلال کے تیور کے ساتھ کیوں؟ جواب یہ آتا ہے کہ سنو، سب دور کے تھے۔ جب اپنے گھر کا بچہ بولتا ہے، اپنے گھر کے چچا بولتے ہیں، اپنے گھر کا بھائی بولتا ہے، مخالفت میں بولتا ہے تو دل پہ بہت زور سے چوٹ لگتی ہے۔ دور کا آدمی بول رہا ہے تو چلو دور کا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اپنا چچا بول رہا ہے جس نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور 40 سال کی عمر تک دیکھا، جن کی جو شب و روز پاکیزہ، جن کی جوانی پاکیزہ، جن کے عمر کا ہر لمحہ پاکیزہ دیکھا ہے، ان کے بارے میں بولتا ہے کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ دل ٹوٹ گیا کہ یہ میرے خلاف کیسے ہو گئے، ہم نے سوچا تھا اس میں سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن حضور کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ سوچ لیجئے حضور کیا دے رہے ہیں؟ ہدایت دے رہے ہیں۔ حضور کیا دے رہے ہیں؟ حضور دین حق دے رہے ہیں۔ اب لوگ آنے والے، حضرت علی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق اب آگے بڑھی، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی۔ یہ کون تھی؟ ایک گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے۔ آپ باہر آئیے، آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہاں یہ آپ کے بھائی حضرت علی ہے، وہ آپ کے غلام، آپ کے چہیتے حضرت زید ہے، اور اس کے بعد لوگ شامل ہوتے گئے، آتے گئے، حضرت عثمان آئے، حضرت عمر آئے، سب آتے گئے، حضرت امیر حمزہ آ گئے، آپ کے چچا وہ بھی داخل اسلام ہوتے چلے گئے، حضرت عمار آئے، حضرت یاسر آئے، حضرت سمیہ آئے۔ لوگوں نے کہا مان رہے یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت سرکار اکیلے کھڑے تھے، ہمت نہیں ہاری، مکے کی سرزمین پہ بھی ہمت نہیں آ رہی، مدینے کی سرزمین پر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہو رہا کام؟ یہ ہدایت اور دین برحق بانٹا جا رہا ہے، یہ لے لو۔ جو لے رہا ہے مکے والے، جو مکے میں جو ایمان لایا وہ کون کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں تو نیچے میں پتھر ڈالا جاتا ہے جو انبریکیبل ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔
تو مکے کی سرزمین پہ جو ایمان لائے وہ اسلام کی جو عمارت تعمیر کی جا رہی تھی اس کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد میں یہ پتھر ڈالے گئے، اس لیے ان پر عمارت کھڑی ہونی ہے، یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمار کے سامنے حضرت یاسر ان کے والد کو باندھا گیا ہے پیلر سے، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو باندھا گیا ہے، جب جاتے تھے لوگ مارتے ہوئے چلے گئے، جب گئے تو سجاتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کب تک چلے گا، یہ ستانا، یہ ٹارچر کرنا اور یہ ٹارچر کو سہتے رہنا یا رسول اللہ کب تک چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو گیا، لیکن حضور اپنے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا برداشت کر لیتے، اپنے اوپر ظلم و ستم ہوتا تو بے چین ہو جاتا۔ یا اللہ یہ میرے ماننے والوں پہ کیسا ظلم ڈال ہے، صبر بھی کرنا ہے، صبر کرانا بھی ہے، کیسی ہمت ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے، توڑ دیں۔ کہا سرکار فرماتے ہیں تم توڑ نہیں سکو گے، میری ہمتوں کو توڑ نہیں سکو گے، اور نہ ہی میں اپنے بازو کو سمیٹوں گا، یہ بازو سمٹنے والے نہیں ہے، یہ تو میں آگے بڑھنے والا ہوں، کبھی رکنے والا ہوں نہ ٹوٹنے والا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کسی کو روکنا روکنا ہو، توڑنا ہو، پریشر ڈالا جاتا ہے، تو پریشر جب ڈالتے ہیں تو سائیکولوجیکلی ہوتا ہے، تو پریشر میں آ جاتا ہے، بولا ارے چھوڑو یار گیو اپ کر دیتے ہیں، ہٹ جاتے۔ سرکار پر بھی ایک پریشر بنا، جب سرکار پہ پریشر بنا تو حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ یہ جو ہمارے دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ روک دیجیے، یہ اپنا کام چھوڑ دیں، یا آپ بیچ سے ہٹ جائیے ہم سمجھ لیں گے ان سے، یا پھر آپ بھی ان کے سپورٹ میں ساتھ ہو جائیے تو پھر ہم آپ سے بھی لڑ دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے سمجھا کے چلایا، لیکن دو چچا تھے حضور، یاد رکھیے گا، حضرت عباس وہ مکے میں رہے، دین ایمان لے آئے لیکن اظہار نہیں ہوا، تو یہ میری بات ہے یاد رکھیے گا اس کو۔ مکے کی سرزمین پہ حضور کی آنکھ بند کر کے رہے، جو ہوتا وہاں سے یا رسول اللہ وہ احد کے لیے لوگ تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار، جنگ کے لیے نکل رہے، خبر مل گئی حضور کو، ڈیٹیل مل گئی یا رسول اللہ پھر لوگ جا رہے ہیں، 30,000 کا مجمع ہے، اتنے لوگ پھر جا رہے ہیں، تو حضور کی آنکھ بن کے رہے، خبر پہنچاتے رہے، تو یہ بھی بڑی بات ہوتی۔ اور وہ حضور کی یہ اپنے چچا تھے حضرت عباس، ان کا ایمان پوشیدہ، آخر میں سب سے آخر میں انہوں نے ہجرت فرمائی، حضور نے فرمایا جیسے میری نبوت آخری ویسے آپ کی ہجرت آخری ہے۔ تو وہ آنکھ بند کر کے رہے مدینے میں، مکے میں، جب ہجرت ہو گئی تھی تو، اور حضرت ابو طالب حضور کی ڈھال بن کر کے رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں اسلام کے بارے میں کچھ بول نہیں رہا، مگر میں تو دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں جو لوگ نہ مانتے ہوں ان کے ایمان کو تو کم سے کم حضور نے ان کی تعظیم کی تو تعظیم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جب حضور نے کری تو ہم کو کرنے میں کیا، وہ اسلام پر ان کا احسان ہے۔ تو کہا کہ اے محمد، وہ لوگ آئے تھے اور پریشر دے رہے تھے، تو کہا ایسا کرو یا میں عمر کو پہنچ گیا ہوں، آپ ایک کام کیجئے کہ مجھ پہ اتنا پریشر نہ پڑے، مجھ پہ اتنا پریشر، حضرت ابو طالب نے کہا اتنا پریشر نہ پڑے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک میرا دمساز، غم گسار، میرا ہمدرد، میری ڈھال، میرے چچا کہہ رہے ہیں آج کہ آج میں سپورٹ نہیں کروں گا، ایسا ان کے تیور سے لگ رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ان کا بھی سپورٹ ہٹ رہا ہو، تو اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی آپ آنسو سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پر آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں، اگر پریشر دینا ہی ہے تو سورج لائیے، چاند لائیے، ایک ہاتھ پہ سورج دے دیجئے اور ایک ہاتھ پہ چاند دے دیجئے، کتنا بھاری ہے سمجھ سکتے ہیں آپ سورج اور چاند کا، یہ پریشر دونوں پریشر ایسے لے کے میں چلوں گا، پھر بھی اپنے کام سے باز
نہیں آؤں گا، میں پریشر سارا برداشت کر لوں گا اپنے کام۔ میرے نوجوان بھائیوں، برادران ملت اسلامیہ، اس بات کو غور کرنے کی بات ہے، میں نوجوانوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، پریشر زندگی میں جھیل کے چلنا یہ مردوں کا کام ہے۔ کیا بات ہے، میرے آقا پریشر کے ساتھ چل رہے تھے، مکے میں رہے تو پریشر جھیلا، تمہارا کیا عالم ہے؟ ابا بابا جان سے بولتے کہ ابا ابو ایسا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، میں نہیں کروں گا، تم تو فوراً گیو اپ کر دیتے ہو۔ زندگی ایسے جی جاتی ہے، آقا سے کہتے ہو کہ آقا سے محبت بھی کرتے، اور دیکھو حضور کی بارگاہ میں اتنا پریشر، زمانہ مخالف ہو رہا ہے، کام چھوڑا نہیں، کامیاب اور کر کے یہ بتا دیا، دیکھو میں اس کو کامیاب کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ حالات جو بھی دکھ رہے ہیں سامنے میں دکھتے رہے، میں اس کو کامیاب کر کے چھوڑوں گا، اور حضور نے کامیاب کر کے چھوڑا ہے۔ حضرت عمار جو ہے، حضرت عمار کے سامنے ان کی والدہ ہے، حضرت سمیہ ہے، ان کے والد حضرت یاسر ہے۔ سرکار سے کہا یا رسول اللہ کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہے، کب تک یہ ٹارچر سہتے رہے؟ اللہ کے رسول بے چین ہو گئے اور کہا یا اللہ آل یاسر پر رحم فرما۔ کہا یا اللہ آل یاسر کو جہنم سے بچا لے، اور حضرت عمار سے کہا سنو، یاسر کی اولاد اور یاسر کا گھرانہ جنتی ہو گیا، اللہ نے یہ پیغام دیا، یہ جنتی ہو گیا۔ پریشان ہو گیا، ابو جہل آتا ہے بے چین ہو گیا، اس کو بھی بے چینی کہتی ہے اللہ میں مارتا ہوں یہ لوگ سدھرتے نہیں۔ زمانہ اسی میں پریشان ہے، تم کیوں مار رہے بھائی؟ ہم یہاں رہیں گے تو بھی اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اور چلے جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، مسلمان کو پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو پریشان نہیں تھے، حضرت سمیہ سے بار بار بولے کہ حضور کو برا بھلا بولو نہیں تو ماریں گے، اور پلر سے ان کو بھی باندھے ہوئے، لوہے کا لباس جو ہے زرہ ان کو پہنا دیا، دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اب سوچئے کہ دھوپ میں لوہے کا لباس پہن کر کے ہے تو پورے بدن میں کیسا چھالا پڑ گیا ہوگا، کیسا ظلم ہے یہ، اور کیسی سلگ رہی ہوگا، سلگ رہا ہوگا پورا بدن۔ اور جب ابو جہل آگے بڑھا، آخر میں اس ٹارچر اور اس پریشان کرنے کا جو انتہا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے ایسا مارا کہ حضرت سمیہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ پھر حضرت یاسر کو شہید کر دیا۔ کسی نے پوچھا، کہا ارے کیسے تم ظالم ہو گئے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ ظالم کے درمیان سے آواز اٹھے یہ تمہارا ظلم ہے، اب روک لو، بہت ہو گیا۔ کہا بیٹا جوان بیٹا ہے، وہ بنا ہے، ادھر باپ کو بھی تو نے مار دیا، ماں کو بھی مار دیا ہے، یہ دونوں کی لاش پڑی ہے، باپ کی بھی لاش پڑی ہے، بیٹے کی بھی لاش پڑی ہے۔ باپ ماں نہیں ٹوٹی، ماں بھی ضعیف تھی، ٹوٹی نہیں، باپ ضعیف تھا ٹوٹا نہیں، بیٹا جوان ہے ٹوٹا نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن وہ ٹوٹے نہیں، اور جب ٹوٹے نہیں ہے تو اب آپ ان کے حوصلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ظالم خود کہتا ہے کہ سنو یہ تو ظلم کی انتہا ہے، کم سے کم ان کے آخری رسومات ادا کرنے دو، باپ کو کفن پہنانے دو، ماں کو دفن کرنے دو، چھوڑ دو اس کو، ارے جانے دو اس کو، باپ کو بھی مار دیا کیا ملا تجھے، ماں کو بھی مار دیا کیا ملا تجھے، اس کو بچے کو چھوڑو، کم سے کم جا کے تکفین تو کر دے۔ اب حضرت عمار کو چھوڑا گیا، وہاں سے اٹھتے ہیں، ماں کی لاش سے لپٹ کے روتے ہیں، اب باپ کی لاش سے لپٹ کے روتے ہیں، جب ذرا سکون ہوتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں، اور جب یہاں یہ رو رہے ہیں، ہر آنسو پہ میرے نبی کا دل ٹوٹ رہا ہوتا، کیسے غم میں تڑپ رہے ہوں گے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، میرے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ حضور کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم پریشان ہوتے ہو میرے حبیب پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں حضور۔ ادھر آپ حضرت عمار کی طرف ہے، ادھر حضور بے چین ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے خوب دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید سے ایک بار حضرت عمار سے کچھ بات ہو گئی، کچھ اختلافات ہو گئی، کچھ بات ہو گئی، بحث ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمار کو کے دل پہ بات جو ہے لگ گئی، دل دکھ گیا۔ حضرت خالد ابن ولید بہت بعد میں ایمان لائے، بہت بعد میں ایمان لائے، اور
حضرت عمار ایک دم شروع ہو گئے تو اور بہت کچھ ہوا، بڑی قربانیاں دی۔ اب حضرت خالد ابن ولید آ گئے۔ اب حضرت عمار جو ہے وہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ دیکھیے خالد کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے۔ اب حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں حضور سے سکھا، حضور بیزی تھے، حضور نے توجہ نہیں دی تو رونے لگے حضرت عمار۔ کہا یا رسول اللہ خالد مجھ سے مخالفت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یا رسول اللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ توجہ نہیں دے رہے۔ حضور نے نہ بھگایا، نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو دور کیا، بلکہ کہا جب نگاہیں اٹھی تو حضرت خالد ابن ولید سے توجہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا سنو، عمار کو جو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں یہ مزاج، اب سمجھ رہے ہیں جو پہلے آتا ہے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جس نے قربانیاں دی ہے۔ اب جو اس مجلس کو سجانے کے لیے اپنے وقت کی اور اپنے پیسوں کی اور اپنی کوششوں کی جس نے قربانیاں پیش کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقام الگ ہے، اور وہ تو اسلام کی بات ہے۔ اپنے ماں باپ کی قربانی کی، اپنے جان کی بھی قربانی پیش کی، وہ تو قربانی تو ہوئی نہیں، ورنہ وہ بھی تو اپنے لیے تیار تھے کہ مجھے بھی جانا ہے، شہید ہو جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو عمار کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب حضور کے تیور بدلے ہوئے ہیں، حضرت خالد ابن ولید کام جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میری جو پہلی پرائیورٹی اور پہلی خواہش رہتی تھی وہ یہ کہ عمار مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ، رسول اللہ کی بات تو بلند ہے، حضرت عمار کے بارے میں کرے یہ راضی ہو جائے۔ یہ بھی سن لیجئے، یہی حضرت عمار ہے، یہی حضرت علی کے دوستوں میں سے سمجھ گیا۔ تو حضرت عمار ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ہدایت پھیلائی ہے، دین حق دیا ہے، تو کیسی پریشانیوں کے ساتھ دیا ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی ذات کل پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجے گا؟ مکے والے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت ابو جہل تو سمجھا تھا معاملہ یہیں پر ہم ختم کر دیتے ہیں، ابو سفیان نے سمجھا تھا کہ معاملہ یہیں پر فنش کر دیتے ہیں، لیکن بات رکی نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر گئے، وہاں پر بھی لہو لہان ہو گئے، اور جہاں پر ڈھیلے چل رہے ہیں حضرت زید سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں اپنے پیٹھ پر لے لیں، لیکن اللہ کے رسول کے جسم اقدس بھی زخمی ہو رہے ہیں، اور اس قدر زخمی کہ خون گر رہا ہے اور جوتیوں میں بھر رہا ہے۔ سوچیے اللہ کے رسول ٹوٹے نہیں، کب یہ سب وقت تھا ٹوٹنے کا، یا اللہ میرا کوئی سپورٹ نہیں کر رہا کہہ دیتے۔ اور دیکھیے میں کتنی بڑی بات ہے، جب سب مخالف ہے تو یا رسول اللہ آپ کتنی خیر خواہی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ابو بکر سے جھانک کر سر اٹھایا، دیکھا تو دیکھا جبریل امین جھانک کر ساتوں فرشتے نیچے آئے، کیا بات ہے؟ اوپر سے کیوں جھانک کر نیچے آ گئے؟ بات کیا، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ تو یقین ہے، عقیدے کی بات ہے، حضور کو بھی معلوم ہے، یہ تسلی کی بول ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ فرشتے جو آئے ہیں ہمارے ساتھ، یا رسول اللہ یہ طائف کے بغل میں جو پہاڑ ہے اس پہ معمور ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا وہ دیکھا ہے اللہ نے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کا جو حکم ہو فرشتوں تمہیں اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر چاہیں گے حضور آپ کا اگر حکم ہوگا تو ہم اس بستی کو نشت اور نابود کر دیں گے، ایسا کر دیں گے کہ کبھی یہ صفحے ہستی تھی ہی نہیں، نسیہ منسیہ کر دیں گے۔ یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ اب حکم کہ ہم منتظر ہے، حضور نے فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ دیکھیے اگر آدمی زیادہ ہی اپنے اوپر پریشر لیتا ہے تو فیصلے کبھی کبھی غلط ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول سے کبھی فیصلے غلط نہیں ہوئے۔ حضور نے بڑے سکون کے ساتھ فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ کس وقت فرمایا؟ بدن خون آلود ہو رہا ہے، زخمی ہے ان کے ظلم و ستم سے، ان کی جوتیوں میں خون بھرے ہیں اور خون سے پیر پھسل رہے ہیں، لیکن زبان نہیں پھسل رہی ہے، ان کی ہمت نہیں پھسل رہی ہے، اور آقا فرما رہے چھوڑ دو، یہ نہیں ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام میں داخل ہوں گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی ٹوٹے، نبی کے حوصلہ رکا نہیں ٹوٹا، آگے بڑھتے رہے۔
مدینے چلے گئے، اور مدینے میں جب گئے میرے بھائی سننے کی بات ہے، مدینے گئے جب مکے والوں نے کہا وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، تو جنگ بدر کر گئی۔ جنگ بدر میں جب سب مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا۔ معاذ اور موز دو بچے تھے، انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن سے کہ چچا یہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا پلٹ کے دیکھا جو بچوں کی آواز آ رہی ہے، پوچھا بیٹے تم لوگوں کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا حضور جب سے سنا ہے کہ وہ آقا کو گالیاں دیتا تھا تب سے قسم کھائی تھی ہم نے۔ تو ہم لوگ بولے نا بھی آگے تھوڑا سا بیان کریں، آپ لوگ کیا کہیں فرمائیے، آپ بھی تھوڑا بول دیجیے، بولیں۔ تو حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ چچا جان یہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کو کسی کی تلاش کر رہا ہے، یہ جب سے سنا تو حضور کو گالیاں دیتا تب سے قسم کھائی ہے، جہاں ملا چھوڑے ہوئے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہا یہ دیکھ لو سامنے کھڑا ابو جہل کھڑا، وہ دونوں بچے لپکے اور وہ سوار تھا اپنے گھوڑے پہ، اس نے وہ دونوں حملہ آور ہوئے اور پھر وہ مارا گیا۔ دو بچوں سے جو جس کی کمان میں پوری فوج آئی تھی وہ مارا جاتا ہے، یہ کتنی ذلت کی بات ہے۔ حضور نے حضرت عمار کو بلایا، اے عمار سنو۔ کہا یا رسول اللہ حاضر، کہا اللہ نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اپنے لوگوں کو کبھی حضور بھولتے نہیں تھے، کس کا دل دکھا ہے حضور سب یاد رکھتے تھے۔ ہم تو ایسے ہی بولتے کہ سب یاد رکھا جائے گا، سب یہ بولنے کی بات ہے۔ وہ یاد رکھتا ہے تو وہ میرے آقا یاد رکھتے ہیں۔ حضور نے بولا کہ کہا اے عمار ادھر آ گئے، کہا دیکھ یہی ہے ابو جہل۔ ہاں یا رسول اللہ، کہا اللہ نے تیرے ماں باپ کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار کیسے خوش ہوئے ہو گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا، اور کہہ دور رہا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ہدایت، اللہ کے رسول نے ہدایت پھیلائی، دین پر حق پھیلایا۔ دین حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں مت نہیں ہے اپنی جانب سے، ہوتا ہے نا یہ مت ہے، یہ ایسا کہا گیا ہے، مانیتائیں یہ ہے، دھارنائیں، نو فیکٹ ہے۔ اسلام is a religion of facts and truth۔ یہ سچائی کا مذہب ہے، حقیقتوں پر مبنی ہے، جو بات بیان کی جاتی وہ حقائق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا وہ حقیقتوں پر مبنی ہے، قرآن حقیقتوں پر مبنی ہے، مت پہ مبنی نہیں ہے کہ جو جیسا چاہے جب چاہے بنا دے، جب چاہے بگاڑ دے۔ ان کا مت الگ ہوگا، ان کی دھارنائیں الگ ہیں، ادھر والے کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے۔ تو یہ حق ہے اور حق بدلتا نہیں۔ ابھی رات ہے تو رات ہے، یہ بدلے گا، ابھی اس وقت ہے نا رات، یہ حقیقت ہے، پھر دن آئے گا اس وقت وہ حقیقت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین ہدایت دیتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بھی پیغام دینے کا کام تھا اور ہدایت دینے کا کام تھا حضور کا، اور دین حق کے پھیلانے کا کام تھا۔ جنگیں ہو رہی ہیں پھر بھی حضور دین پھیلا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ بولتے ہیں ہم کو سکون نہیں ہے، سکون رہتا تو بہت کام کر لیتے۔ حضور کو 2 مہینہ بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا کہ ایک جنگ ہوئی پھر دوسری جنگ ہو گئی۔ ارے بھائی چین سے تو رہنے دو، قرآن کو بھی ترتیب دلوانا ہے، مسائل بھی بیان کرنا ہے، کسی کو ولایت کے مرحلے طے کرانے ہیں، سب کو سجانا سنوارنا بھی ہے، مگر چین سے نہیں رہنے دے۔ 2 مہینہ گزرتا، کوئی چھوٹی جنگ کوئی بڑی جنگ ٹھوک دیتے، لڑی۔ اب حضور لڑ بھی رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو سنوار بھی رہے ہیں، اور اپنے آنے والی جنریشن کو بتا بھی رہے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، سنوار رہے، بنا رہے ہیں، سب کو بنا کے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے، میں اب یہاں سے دوسری بات تھوڑی دیر عرض کروں گا، بات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت بھی نہیں ہے، تھوڑی سی وقت میں اور تھوڑی
تھوڑی سی بات آپ سے کہنی ہے. ایک بات تو یہ جب آپ دیکھ رہے انڈیویجولس کی بات کی، آپ کے جو دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق وہ ایمان لائے، حضرت علی آپ کے بھائی وہ ایمان لائے، حضرت امیر حمزہ چچا وہ ایمان لائے، حضرت عباس ایمان لائے، اس کے بعد حضرت عمر ایمان لائے، آپ کے جو مکے والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. پھر مدینے میں آئے تو مدینے والے ایمان لا رہے ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ ایمان لاتے ہیں. لیکن اب بات آگے بڑھ گئی. 6 ہجری کی بات ہے. جب 6 ہجری ہو گئی تو انہوں نے غزوہ خندق کیا اور پھر ان کو اللہ نے ہزیمت عطا فرمائی، فتح نہیں ملی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو بہت جنگ کر چکے، اب ہم جنگ کریں گے، اب ہم پیش قدمی کریں گے. ابھی تک صبر کر رہے تھے، ابھی تک ڈیفنس کر رہے تھے، اب ہم پیش قدمی کریں گے. تو اب آ جائیے تھوڑی دوسری بات کرتے ہیں. ابھی سمجھایا تھا تو مکے والے کو، مدینے والے کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، قبیلے والوں کو سمجھایا تھا. اب کہا کہ 7 ہجری میں درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک وقت ایسا موڑ آ رہا ہے کہ جہاں پہ اب اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں. میدان حدیبیہ میں جب ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے کہ اب ہم جنگ کریں گے نہ تم ہم سے جنگ کرو گے. میں یہ سمجھ رہا تھا، میں لاسٹ میں اس لیے اطمینان سے بول رہا تھا. تو بہرحال ایک دو بات آپ سماعت فرمائیے اور پھر مجھے اجازت عطا فرمائیے. اب حضور نے ان کو سمجھا لیا اور سمجھا بھی رہے تھے. اب کس کو سمجھایا؟ جب حدیبیہ کے میدان میں صلح ہو گئی کہ اب جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند ہو گئی 10 سال کے لیے، حضور نے کہا اب ان کو سمجھانا نہیں ہے، اب میری پیش قدمی ہوگی. ہم نے ان کو سمجھا لیا، اب سپر پاور کو ہم سمجھائیں گے. حبشہ بھیج دیا. حضرت اپنے صحابی کو حبشہ بھیجا کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ، نجاشی بادشاہ کو میرا خط دے دینا. حضور نے اپنا خط دیا، مہر لگائی اور خط دے کر کے بھیجا، جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جا کر کے دے دینا. نجاشی بادشاہ نے دے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کا خط تمہارے لیے آیا ہے. اب وہ نجاشی بادشاہ نے دیکھا، کھولا خط کو اور پڑھا. اب پڑھتا ہے تو اس کا مسئلہ بدل جاتا ہے. اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے تخت سے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، نیچے آتا ہے، لیتا ہے سرکار کے خط کو، لیتا ہے، چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے. کون لے رہا ہے؟ نہ مکے کا آپ کے دوست ہیں، نہ مکے کا کوئی غلام ہے، نہ مدینے کا کوئی قبیلے والا ہے، یہ ایک ملک کا سربراہ ہے. اب نبی کی غلامی میں آنے والا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ملک کا بادشاہ آ رہا ہے. اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اب میں حضور کے کہہ دینا، سرکار نے فرمایا ہے اسلم تسلم، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ نے بھیجا ہے جس دین کو اس میں داخل ہو جاؤ. تو جا کے کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہی وہ ذات ہے جن کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. تو میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور کہہ دینا میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں اپنے حکومت کے کاموں میں ایسا بیزی ہوں. مجھے اگر ایسا معاملہ فرصت ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں جا سکتا تو جاتا، ان کو وضو کراتا، ان کی چاکری کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی نوکری کرتا. یعنی وہ سوچو جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے وہ کس بات کا دم بھر رہا ہے؟ وہ دم بھر رہا ہے نبی کی غلامی کا. کہ اگر میں جاتا تو وہاں پہ چلا جاتا. کہا میں نہیں جا پا رہا حضور، میں اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بھیجا، حضور کی بارگاہ میں اپنے علماء کو بھیجا. اور جانے کے بعد وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ان کی بڑی خدمت اور مدارات کی. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے صحابی گئے تھے حبشہ کی سرزمین پر تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس بادشاہ نے سپورٹ کیا تھا. لہذا میں ان کی ضیافت خود کر رہا ہوں. لہذا حضور نے ضیافت کی تھی اور اس کے بعد وہ وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا.
حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی تھی تو بادشاہ کا بیٹا رو رہا ہے، اور جب نجاشی کی بارگاہ میں حضرت جعفر گئے تھے، اس نے کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو تو پڑھا، انہوں نے سورہ مریم، وہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہاں اس کے بیٹا، اس کے صاحبزادے آ گئے، ان کے علماء آ گئے، اور قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پورا مجمع رو رہا ہے۔ کون ہے؟ مسلمان تھا نہیں، وہ عیسائی تھے، وہ نصارہ تھے۔ اللہ کے رسول تمام ادیان پہ اسلام کے غلبے کو ثابت فرما رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں۔ تو جب قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر کے جب لوگ رونے لگے تو سمجھ لو کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، وہ بھی رو رہے۔ قرآن کہتا ہے، دیکھتے ہو تناعینوں، ان کی آنکھوں کو دیکھا تم نے کہ جب قرآن سن رہے تو وہ رو رہے ہیں۔ قیصر روم کے پاس حضور نے بھیجا خط، اب وہ خط دیکھتا ہے، چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اٹھا عزت کے ساتھ، یہ بھی سپر پاور تھا، عزت کے ساتھ خط لیا، چوما، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس نے کہا اگر مجھے موقع ملتا تو میں جاتا اور ان کے قدموں کو دھوتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے وہاں پر سرکار کی خدمت میں حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، عثمان غنی ہے، حضرت علی ہے، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اپنے بادشاہ کا، اپنے وقت کا بادشاہ حضور کی غلامی کا دم بھر رہا ہے۔ دونوں نصارہ ہے، دونوں کون ہے؟ نصارہ، عیسائی ہے، مملکت کے ایک ملک کے بادشاہ ہے، سپر پاور ہے، ان کے انڈر میں پورا علاقہ آتا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، موقع ملتا تو ضرور حاضر ہوتا حضور۔ اور پھر خط میں واپس لکھا، دوسری بار خسرو پرویز شاہ ایران کو، شہنشاہ ایران کے پاس بھیجا، خط تو خط پڑھا اس نے، حضور نے فرمایا تھا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس نے خط دیکھا اور پھاڑ دیا۔ حضور کو خبر ملی کہ اس نے خط پھاڑ دیا، تو حضور نے فرمایا اس نے میرا خط پھاڑا، مزق کتابی، اس نے میرا خط پھاڑا، مزق اللہ ہو ملک ہو، اللہ اس کے سلطنت کو پھاڑ دے گا اور اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے پکڑ کے لے کے آؤ، یہ کون آدمی ہے جو مجھ سے کہتا ہے میرا غلام معاذ اللہ، اور کہتا ہے مجھ سے کہ ایمان لو، جاؤ جا کر کے اس کو قید کر کے لے کے آؤ۔ اس کے لوگ پہنچے وہاں پر، المختصر، وہ پہنچا وہاں پر حضور کے پاس، وہ لوگ پہنچے۔ اب جب پہنچے تو اس نے جا کے کہا کہ دیکھیے یہ خط بھیجا ہے بادشاہ نے، خسرو پرویز نے، شہنشاہ ایران نے کہا ہے آپ ایرسٹ ہو جائیے، ایرسٹ وارنٹ آپ کا، ایرسٹ ہو جائیے اور چلے جائیے۔ تو بازان جو ہے یمن کا گورنر، وہ بھی خط لکھ دے گا سفارش میں کہ حضور کم سے کم ان کو تکلیف دیا جائے تو آپ کو آرام ہو جائے۔ تو وہ اپنی بڑی بڑی بات بیان کر رہا تھا، حضور کے پاس خود دھمکا رہا تھا، خود ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، حضور مسکرانے لگے، وہ تو بہت ہمت کر کے بول رہا تھا، حضور مسکرانے لگے، اس کی ساری جو پریشر بنایا تھا وہ ہوا ہو گیا۔ حضور مسکراتے ہوئے بولے کہ سنو، جو تم کہہ رہے ہو یہ عجیب بات کہہ رہے ہو، ایسا کرو جاؤ تم جا کے سو جاؤ، صبح میں بات کریں گے۔ حضور نے چھوڑا دیا۔ صبح ہوتی ہے، رات کے وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ، ان کے بیٹے کو، اس کے بیٹے سے اللہ نے بدلہ لے لیا، اس کا بیٹا اپنے باپ کو جس نے یہ خط لکھا ہے نا کو، اس کے بیٹے نے رات میں اس کو قتل کر دیا۔ اب کہہ دیجیے، سرکار نے بولا اب جا کے بلا کے لاؤ اس کو۔ دونوں حاضر ہوئے، بولے کیا بات ہے؟ تو ان کو تنتنا تھا کہ ہم سپر پاور کے سفیر ہیں، آگے کہا کہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، میرے رب نے تمہارے رب کو رات میں اس کے بیٹے سے قتل کرا دیا، اس کا بیٹا سینے پہ چڑھا ہے اور اس کا سینہ چاک کر دیا ہے،
جا کے بول دو اپنے بادشاہ سے، کہا میں جا کے بولوں گا تو آپ کو بہت دقت ہوگی، بہت خطرناک انجام سے آپ روبرو ہوں گے۔ کہا تم کہہ رہے یہ بات، میں بھی ایک بات کہتا ہوں، جاؤ جو کہنا ہے کہہ دو، اور میری بات یاد رکھنا، جو تمہاری آخری سرحد ہے میرے غلاموں کے پیروں تلے روندی جائے گی، اور کوئی ایسی سرزمین جو سم والے جانور اور کھر والے جانور وہاں پر ہوں گے، وہاں تک میرے غلامان کی حکومتیں ہوں گی۔ جاؤ جا کے کہہ دو یہ بات۔ جب بازان کے پاس یہ بات گئی تو بازان نے کہا رے 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 یہ لہجہ کسی بادشاہ کا نہیں ہوتا ہے، یہ لہجہ تو کسی نبی کا ہوتا ہے، یہ آخری نبی ہے، اگر جو کہا ہے وہ سچ ہوگا تو سن لو سب سے پہلے میں ایمان لاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ اس کے بیٹے خسرو پرویز کا بیٹا شیربیا نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا خط آیا کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا، مجھے اب سمجھو خسرو، مجھے شہنشاہ سمجھو۔ میں یہ بس آخری بات عرض کر کے آپ سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکیلے کھڑے ہوئے تھے تو 1 فٹ بائی 1 فٹ آپ کے زیر نہیں تھا، لیکن جب آپ نے کام پورا کر دیا تو آج آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی آبادی، الحمدللہ 25% جو یہاں کی پوری دنیا کی آبادی ہے نبی کی غلامی کا دم بھرتی ہے۔ ممالک کو دیکھیں گے آپ تو 30-40 تو ممالک ہیں اور 50 میں ڈومینیشن ہے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا۔ بس بات اتنی کہ ہم نبی سے اور قریب ہو جائے تو کامیابی اور قریب ہو جائے۔ تو ہمارے لیے ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ کہ ہم ہدایت پھیلائے، اور دوسری بات کہ دین حق کو پھیلائے، اور تیسری بات یہ کہ اسلام کی جو بالادستی ہے اس کو ثابت کرے، بتائے اسلام کے بارے میں۔ جو لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ۔